آپ اگر احتجاج کے لیے اس شخص سے مل سکتے ہیں جس کا نام اچکزئی ہے، محمود خان اچکزئی ہے، جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کا ایک رویہ رہا ہے، ان کو آپ صدر کے لیے نامزد کر سکتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان سے، جن کا نام بھی آپ بھول گئے تھے کہ نام کیا ہے ان کے ساتھ آپ احتجاج کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، تو پاکستان کی تعمیر کے لیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بانی پی ٹی آئی قومی لیڈر ہیں، ہم آج ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ بھی تو ہاتھ ملائیں۔ اپوزیشن محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ مزید کہا، ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے، آج پاکستان میں کوئی سیاسی قیدی نہیں، شاہ محمود کو ہتھکڑی میں دیکھ کر دکھ ہوا، نہیں چاہتے جو ناانصافی ہمارے ساتھ ہوئی وہ ان کے ساتھ بھی ہو۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، ہمیں تو پینما کیس میں اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا تھا۔ بلوچستان میں گیس کے اضافی بل اور سروس چارجز سے متعلق قومی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس، وزارت پیٹرولیم کی جانب سے کوئی پیش نہ ہونے پر اسپیکر کا اظہار برہمی۔ ایاز صادق نے کہا، کابینہ اجلاس ہے تو سیکرٹری حاضر ہو، جوائنٹ سیکرٹری کہاں ہے؟ وزیر موجود نہیں تو جواب کون دے گا؟ تمام سیکرٹریز کو تحریری طور پر لکھ دیا۔ معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا معاشی ریفارمز کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، ایکسپورٹ اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، معیشت کی بہتری کے لیے سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بجلی سستی کرنے اور بجلی چوری روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سگریٹ مینوفیکچرنگ کمپنی کا ٹریک اینڈ ٹریس معاہدے کو فراڈ قرار دے دیا۔ کابینہ اجلاس میں آئی ایم ایف معاہدے اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملک کی داخلی اور معاشی صورتحال پر بھی مشاورت۔ وفاقی وزیر خزانہ نے دورہ امریکہ اور آئی ایم ایف معاہدے سے متعلق کابینہ کو آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ملک کی داخلی اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ پنجاب کے بعد اسلام آباد میں بھی محسن سپیڈ، وفاقی وزیر داخلہ کا 3 ماہ میں اسلام آباد کے تھانے بدلنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا، ہمارے ساتھ وہی افسر چلے گا جو ہماری سپیڈ پکڑے گا۔ کارڈ ہولڈر افغان باشندوں کو 3 ماہ کی مہلت دے دی۔ نیکٹا کو مکمل طور پر فعال کرنے کا اعلان، پولیس کو کبھی خواتین سے بدتمیزی کا حکم نہیں دیا۔ شہباز شریف بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ سے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے تعلقات بارے خبریں بے بنیاد ہیں۔ ماگلا ہائکنگ ٹریلز کی سیکیورٹی بھی بڑھانے کا فیصلہ۔ ہمارے گھروں میں رات گئے بغیر وارنٹ چھاپے مارے گئے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بہاول نگر واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ، اسپیکر نے آئی جی پنجاب سے متعلق نازیبا ریمارکس حذف کرا دیے۔ اپوزیشن لیڈر کا بشرا بی بی کو شوکت خانم کے ڈاکٹرز فراہم کرنے کا مطالبہ۔ بجلی کی قیمت بڑھانے پر فیصلہ محفوظ، 2 روپے 94 پیسے فی یونٹ اضافہ مارچ کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ محفوظ کیا، ڈیٹا کی مزید جانچ پڑتال کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری ہوگا۔ سکھر میں محکمہ اوقاف اور شہریوں میں زمین کی ملکیت کا تنازع، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کیس کی سماعت۔ محکمہ اوقاف کے وکیل کی جانب سے التوا مانگنے پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برہم، کہا سپریم کورٹ کو سب نے مذاق بنایا ہوا ہے، 10 سال سے کیس زیر التوا ہے، اب مزید التوا مانگا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس کا التوا مانگنے پر وکیل کو 10,000 روپے جرمانہ، کہا وکیل اپنے پیشے کی بے عزتی نہ کریں۔ عدالت نے محکمہ اوقاف کی جانب سے درخواست واپس لینے پر کیس نمٹا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ہالینڈ کی سفیر مسز ہینی ڈی وریس کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، ہالینڈ اور پنجاب کے درمیان 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ ہینی ڈی وریس نے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مریم نواز شریف کو مبارکباد دی۔ ملاقات میں تجارتی تعلقات کو بڑھانے اور سرمایہ کاری کے فروغ کا بھی جائزہ۔
سندھ حکومت کا ٹیکس چوروں اور منشیات فروشوں کے خلاف شکنجہ سخت۔ سندھ حکومت کا ٹیکس چوروں کے نام اخبارات میں شائع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ٹیکس چوروں کے نام اخبارات میں شائع کیے جائیں گے۔ میاں نواز شریف کی ہدایت پر نون لیگ پنجاب کا اجلاس آج طلب۔ پنجاب کے تنظیمی امور نواز شریف کی پارٹی صدارت سے متعلق غور ہوگا۔ وفاقی اور پنجاب کابینہ میں ممکنہ توسیع پر غور کیا جائے گا۔ قائد مسلم لیگ نون نے رانا ثناء اللہ کو پنجاب میں پارٹی کو دوبارہ متحرک کرنے کی ہدایت کر دی۔ امریکہ نے پاکستان کو خطے میں اہم اتحادی قرار دے دیا۔ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رہے گا۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی اور تجارتی شعبے میں تعلقات مزید پائیدار ہوں گے۔ مزید کہا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے سپلائرز پر پابندی سے تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مریم نواز شریف کا پولیس یونیفارم پہننا علامتی عمل ہے، ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان وزیر اعلیٰ پنجاب کی حمایت میں بول پڑے۔ کہا میمز تو اس وقت بھی بنی تھیں جب علی امین گنڈا پور بھاگے تو ان کی گاڑی سے شہد کی بوتلیں ملی تھیں۔ اسپیکر نے مزید کہا 2014 سے ملک میں عدم استحکام ایک ہی شخص کی وجہ سے ہے۔ مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل۔ چمن، چاغی سمیت کئی علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ چاغی میں بارش سے کئی کچے مکان گر گئے۔ کوہلو، خاران اور گرد و نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ نشیبی علاقے زیریاب، بجلی کی سپلائی معطل۔ بارش سے موسم بھی سرد، انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا۔ کل سے خیبر پختونخوا، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ غزہ سے اجتماعی قبروں کی دریافت سے متعلق نیا انکشاف۔ النصر ہاسپٹل سے ملنے والی لاشوں میں سے 20 فلسطینیوں کو زندہ دفن کیا گیا۔ 3 الگ الگ اجتماعی قبریں بھی ملیں۔ لاشوں میں سے کم از کم 10 لوگوں کے ہاتھ بندھے تھے۔ النصر اسپتال سے ملنے والی 392 لاشوں میں سے صرف 65 کی شناخت ہو سکی۔ غزہ میں ملنے والی 6 اجتماعی قبروں سے 450 لاشیں برآمد ہوئیں۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی فورسز کی غزہ کی پٹی پر 5 حملے، 43 فلسطینی شہید، 64 زخمی۔ اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 34,500 ہو گئی، 77,000 سے زائد زخمی۔ غزہ میں اسرائیل جارحیت کے خلاف امریکی یونیورسٹیز میں احتجاج میں شدت آ گئی۔ اب تک تدریسی عملے سمیت 530 طلبہ گرفتار۔ اٹلانٹا کی ایموری یونیورسٹی میں پولیس نے طلبہ پر آنسو گیس کے شیل برسا دیے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں طلبہ کے احتجاج کے باعث تعلیمی سرگرمیاں معطل۔ پیرس کی سوربن یونیورسٹی میں بھی طلبہ کا اسرائیل مخالف احتجاج، اسرائیلی جارحیت بند کرنے کا مطالبہ۔ امریکی سپریم کورٹ کا صدارتی استثناء سے متعلق فوری فیصلے سے گریز۔ صدارتی الیکشن میں مداخلت کے معاملے پر 3 گھنٹے تک سماعت۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا استثناء کا دعویٰ مسترد کیے جانے کا امکان۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صدر کو استثناء ہونا چاہیے۔ جعل سازی سے متعلق تمام الزامات بھی مسترد کر دیے۔ ٹرمپ کے خلاف کارروائی نومبر کے بعد ہونے کا امکان۔ پاک نیوزی لینڈ چوتھے T20 میں بے سہارا اور یتیم بچوں کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بچوں کے پاس جا کر ملاقات۔ محسن نقوی نے بچوں سے میچ کے متعلق پوچھا۔ بے سہارا اور یتیم بچوں نے میچ دکھانے پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ اور T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی اسلام آباد میں رونمائی۔ ٹرافی آج ایبٹ آباد پھر لاہور لے جائی جائے گی۔ پاکستان نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے 5ویں T20 کے موقع پر ٹرافی کی رونمائی قذافی اسٹیڈیم میں ہوگی۔ ٹرافی پاکستان میں دورہ مکمل کرنے کے بعد بھارت جائے گی۔